بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم و تربیت عربی انگلش کا حصہ کھول دیں۔ کل آپ حضرات سے دو باتیں عرض کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عربی زبان کے لیے فرمان کیا تھا، اور دوسرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے 3 وجوہات بیان کی۔ آئی تھی نا بات؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کون سنائے گا جلدی سے؟ ابھی 1 منٹ میں اٹھ کے ہاں سناؤ جلدی جلدی۔ تعلموا العربیۃ فإنہا من دینکم۔ ترجمہ کیا ہے؟ عربی زبان سیکھو اس لیے کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم جتنی زبانیں آپس میں بولتے ہیں، چاہے اردو ہو چاہے اور زبان ہو، وہ زبان تو ہے لیکن دین کا حصہ، اس پہ کوئی ثواب ملے گا ہمیں؟ نہیں ملے گا۔ لیکن عربی زبان آپ لوگ جب یہاں کلاس میں بیٹھ کے پڑھیں گے نا، تو صرف اس کے پڑھنے پر، سننے پر، دیکھنے پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ بات سمجھ گئے؟ بیٹھ جائیں۔ دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کون سی 3 باتیں فرمائی کہ جس کی وجہ سے عربی سیکھنے کی ترغیب دی؟ وہ کون بتائے گا؟ جلدی، شاباش جلدی۔ اس لیے کہ میں عربی ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں خود عربی ہوں۔ جی۔ دوسری وجہ فرمائی کہ قرآن عربی میں ہے۔ جی۔ تیسری وجہ جنت والوں کی زبان عربی ہے۔ تو بھائی ہم سب آخرت میں کہاں جائیں گے انشاءاللہ؟ جنت میں۔ جنت میں جائیں گے نا، تو جنت والوں کی زبان کون سی ہے؟ اب اگر عربی نہیں آتی ہو تو پھر جنت میں کیا کریں گے دوست؟ آپ نے فرشتوں سے کہنا ہے کہ بھئی ایک مینگو شیک لے آئے میرے لیے۔ آج کل مینگو شیک آئے ہوئے ہیں نا، مینگو جوس، تو پھر کیسے بولیں گے عربی میں؟ مسئلہ ہو جائے گا نا۔ اشاروں میں سمجھائیں گے، آدھی اردو بولیں گے آدھی پشتو بولیں گے، مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ تعلیم و تربیت میں عربی سیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ شاباش، بیٹھ جائیں۔ اب کھول لیں الدرس الاول لیسن نمبر 1 کھول دیا؟ الدرس الاول لیسن نمبر 1 کھول دیا؟ اب پڑھیں، بالکل آسان ہے، اور انہوں نے وہ باتیں جو عام طور پہ آپس میں ملاقات کے وقت ہوتی ہیں، عام باتیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس کے لیے عربی میں کون کون سے کلمات ہیں وہ آپ کو پہلے سبق میں سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، پھر انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ پڑھیں الدرس الاول لیسن نمبر 1، پہلا سبق، السلام علیکم۔ السلام علیکم، یہ تو ہر زبان میں ایک ہی طرح بولا جائے گا نا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، کیف حالک؟ ویلکم، ہاؤ آر یو؟ خوش آمدید، آپ کیسے ہیں؟ یہ خوش آمدید کون سے لفظ کا ترجمہ ہوا؟ اہلا وسہلا۔ کون سے لفظ کا؟ اہلا وسہلا۔ سمجھ گئے؟ آپ کیسے ہیں، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ کیف حالک؟ الحمدللہ انا بخیر، الحمدللہ آئی ایم فائن، اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں۔ یہ میں کا ترجمہ کون سے لفظ سے ہو رہا ہے؟ انا۔ انا 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 عربی میں اس کے معنی کیا ہے؟ میں۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ وَكَيْفَ أَنْتَ، اینڈ ہاؤ آر یو، اور
آپ کیسے ہیں؟ اور کا ترجمہ کون سے لفظ سے ہو رہا ہے؟ واو سے. یہ جو واو آ رہا ہے نا، واہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور کیفہ کا معنی کیا ہے؟ کیسے. اور انت کے معنی کیا ہے؟ آپ. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو؟ الحمدللہ انا بخیر، الحمدللہ I am fine، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں. سمجھ گئے؟ مسمکا، what is your name، آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی، my name is، میرا نام. اب آگے جو آپ کے پیارے پیارے مبارک نام ہیں وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اس کے بعد آپ اپنا نام لگا لیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الحسیب. تو یہ کہیں گے بھائی اسمی عبد الحسیب. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. یہ کہیں گے اسمی عبداللہ. بات سمجھ گئے؟ جس کا جو نام ہوگا وہ اسمی کے بعد لگا لے گا. وَمَسْمُكَ، اینڈ واٹ از یور نیم، اور آپ کا نام کیا ہے؟ اسمی، مائی نیم از، میرا نام. اب جو اس کا نام ہوگا وہ لگا لے گا. اس کے آگے این تسکنو، ویئر ڈو یو لیو، آپ کہاں رہتے ہیں؟ این، دیکھیں این کا کیا معنی ہے؟ کہاں. کہاں. این کا معنی کیا ہے؟ کہاں. اور تسکنو کے معنی رہتے ہیں. آپ کہاں رہتے ہیں؟ انا اسکنو فی کراچی، آئی لیو ان کراچی، میں کراچی میں رہتا ہوں. یہ میں کے لیے کون سا لفظ ہے؟ انا آیا. اور کراچی کے معنی کیا ہے؟ کراچی. آپ حضرات نے قاعدہ پڑھا ہے نا، قاعدہ نورانی قاعدہ الف با تا سا والا پڑھا ہے نا. تو قاعدے میں آپ کو، عربی قاعدے میں آپ کو چاں نہیں ملے گا. چاں ہے؟ نہیں ہے. اردو میں ہے لیکن عربی میں الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، چاں نہیں آیا نا. اس لیے عربی میں یہ نہیں کہہ سکتے انا اسکن فی کراچی، چاں ہے ہی نہیں عربی میں. تو کیا کہیں گے؟ انا اسکن فی کراچی. سمجھ میں آ گئی؟ وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ یا اخی، اینڈ ویئر ڈو یو لیو مائی بردر، اور آپ کہاں رہتے ہیں اے میرے بھائی. سمجھ گئے؟ تو بھائی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اخن. اخن کہتے ہیں، اخن. اور یا لگا دیں گے، اخی تو مانے میرا بھائی. سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ انا ایضاً اسکنو فی کراچی، آئی آلسو لیو ان کراچی، میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. دیکھیں بھی کے لیے کون سا لفظ آیا؟ ایضاً. کون سا لفظ آیا؟ ایضاً. مشکل تو نہیں ہے نا؟ کون ترجمہ کر سکتا ہے دوستو؟ ابھی آپ کر سکتے ہیں. چلے آپ پہلے کریں پھر دوسرے ساتھی، اور زور سے کریں، سب کو آواز جائے. جی شاباش. کتاب میں دیکھیں. جی اب دیکھیں سلام اور سلام کا جواب، یہ دنیا کی ہر زبان میں ایک ہی الفاظ ہے. اس کے لیے الگ نہیں ہے. اس لیے کہ سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ ایک رسمی جملہ نہیں ہے ملاقات، بلکہ یہ مستقل عبادت ہے اور عمل ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جی اہلاً و سہلاً کا کیا ترجمہ کیا؟ خوش آمدید. خوش آمدید. جی
آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے میں خیریت سے ہوں. جی آپ کا نام کیا ہے؟ مسمو کا. جی شہریار. اب ان کا مبارک نام کیا ہے دوستو؟ شہریار. تو یہ کہیں گے بھائی اسمی شہریار. جی جی اب آپ نے شہریار نہیں بولنا. اب تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ جواب دے گا نا. آپ تو گزر گئے, آپ کا نام ہو گیا نا. اب جس نے آپ سے پوچھا تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, تو ضروری تھوڑی ہے کہ وہ بھی شہریار ہو سکتا ہے کہ وہ عبداللہ ہو سکتا ہے وہ طاہر ہو سکتا ہے وہ خانگل ہو, کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. جی جی چلے. ویئر ڈو یو لیو؟ ویئر آپ کہاں رہتے ہیں؟ شاباش. جی میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. بیٹھ جائیں. اور کون ساتھی ہے جو 1 منٹ میں سنائے گا؟ جلدی. شاباش. لیکن اتنی آواز ہو کہ وہاں تک جائیں, وہاں تک جائیں. جی شاباش. ہاں جی. آپ اس کلاس میں ہو؟ کیوں لیٹ ہوئے؟ کل سے ایسا نہیں ہوگا. شاباش. کتاب لیں. جی جی آپ کیسے ہیں؟ جی دیکھیں, مسلمان جب بھی اس سے اس کی حالت طبیعت پوچھی جائے تو شکر کے کلمات آنے چاہیے زبان میں. کون سے کلمات؟ یہ جو آج کہتے ہیں ہے سر میں بہت درد ہو رہا ہے, کمر درد کر رہی ہے, پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے, مروڑ اٹھ رہی ہے, تو اللہ کی نعمتوں سے زیادہ ہم اپنی ناشکری کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جی جی میں بھی خیریت سے ہوں. جی اردو میں ترجمہ کرو نا. میرا نام آصف ہے. جی ہاں, یعنی جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ حسن ہوگا بھی. جی میں بھی کراچی میں رہتا ہوں. تو یہ پہلا سبق مشکل تھا آسان تھا؟ اچھا, اب ایک بات آپ لوگوں سے عرض کرنی ہے. آپ لوگ یہ سبق اپنی کاپی میں لکھ کر لا سکتے ہیں؟ کل تو اتوار چھٹی ہے نا, تو پیر کو آپ لوگ یہ سبق کاپی میں لکھ کر لے آئیے گا. ٹھیک ہے, وقت پہ آنے کا اہتمام فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نہیں
صرف عربی انگلش میں لکھ لے تو